خبر صاحب کا سوال تھا بریک پہ جانے سے پہلے جو اس وقت آپ پوچھنا چاہ رہے تھے، پھر چودھری صاحب کا بھی اس کے بعد ایک سوال ہے. جی اچھا شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ جب پاکستان کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں 71 میں بھی اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اس وقت لڑ رہی تھیں، اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا کردار تھا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ میں ٹھیک ہوں. خدا نخواستہ کیا ہم حالات اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم دیکھا جو پھر 71 کا سانحہ ہو گیا، سقوط ڈاکہ ہو گیا، آج تک ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے اتفاق جی یہ کس کا قصور ہے؟ تو اس میں لوگوں کو بتائیں، اپنے تجربے سے اپنے سیاسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو بتائیں کہ کون اس وقت کس غلطی پر ہے اور اس غلطی کو سدھارنے کا. مذاکرات میں بیٹھتا تھا، میں ان حالات سے باخبر ہوں. حالانکہ کل میں مجیب الرحمان شامی صاحب کو سن رہا تھا، جب ضیاء الحق صاحب آئے تو کسی کو پتا نہیں تھا ضیاء الحق آگے، میں اور مجیب الرحمان شامی صاحب ایک ہی گاڑی میں پوچھ رہے تھے کس نے ٹیک اوور کیا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ 38% گھومن صاحب مہنگائی ہے، 9 بلین صرف ریزرو رہ گئے ہیں، ترسیلات کم ہو رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور فیکٹریاں نہ صرف بند ہو رہی ہیں بلکہ بے روزگاری کا ایسا عالم ہے. آج میرے حلقے میں 66 چوریاں، کل کی رات تک 12 بجے تک 66، اور بڑے بڑے شرفاء کے بچے لوگوں گھروں کو لوٹ رہے ہیں، مشینیں اتار کے لے جا رہے ہیں، سولر کے پلیٹیں اتار کے لے جا رہے ہیں. بھوک ہے بھوک. یہ چور ہیں گھومن صاحب، یہ ڈاکو ہیں. میں ان کو غدار نہیں کہتا، یہ کرپٹ ہیں، ڈس آنسٹ ہیں، سلگش ہیں، ایکسٹرا ویٹگینٹ ہے، نون سنس ہیں. میں انہوں نے عمران خان کے خلاف، دیکھیں میں اس کی پارٹی میں نہیں ہوں، میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے دکھ ہوا ہے انہوں نے عمران خان کو غدار اور فارن ایجنٹ کا. اس لیے میں نے آج 2 سٹیٹمنٹ آن اوتھ پہ دیے ہیں آپ کو. نمبر 1 کہ انہوں نے اسامہ کا مال کھایا. نمبر 2 یہ کہہ رہے ہیں 30 اگست سے پہلے نواز شریف کا نااہلی کا کیس ختم کرو. اور یہ بلیک میل کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا خیال تھا کہ اگر یہ آ گئے تو یہ سارے مسئلے سنبھال لیں گے. یہ 14 چوروں کا جمعہ بازار. میں نہ غدار کہوں گا نہ فارن ایجنٹ کہوں گا، میں اتنا بڑا جملہ نہیں استعمال کر سکتا. یہ 14 چور نالائق جو اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، راکھ بن چکے ہیں سیاسی طور پر، وہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہمارا یہ کرو. نواز شریف 2 دفعہ آ جائے، اب کھیل ختم، پیسہ ہضم. نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. 6 نومبر 1968 کو جب بھٹو آیا، میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، تو وہاں 2 لڑکے میرے شہید ہو گئے. میں نے شام اس کے پاس گیا پی سی انٹر کانٹیننٹل میں نے کہا آپ چلیں، میرے 2 لڑکے شہید ہو گئے. اس نے کہا شیخ رشید، فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. میں نے کہا یہ رسک کا سوال نہیں ہے، 2 جانوں کی بات ہے. اس دن کے بعد پھر سوائے اس کا میں نے جلسہ پلٹ دیا اکیلے تنہا، جس دن میری سیاست اس ملک میں شروع ہوئی، اور مجھے 1 مین آرمی کا اور پنڈی بوائے تو بعد میں ہوا. آج میں گھومن صاحب، چوئی صاحب، ماریا صاحبہ، آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو گھومن صاحب نے سوال کیا ہے، بالکل حالات 71 کی طرف جا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. یہ ملک کسی سے نہیں چلنا جب تک سب سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے. لیکن اس کے لیے سب سر جوڑ کے بیٹھیں. صاحب ابھی ایک شفاف صاف ایک الیکشن کمشنر کیا چیز ہے جی؟ لیکن اس کے لیے تو شیخ صاحب یہ سر جوڑ کے بیٹھنے کے لیے بتایا، میں نے تو ابھی ٹویٹر شروع کیا، 3 مہینے ہوئے. سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے نا ایک نیت کی بھی ضرورت ہے. ابھی جو سر اس وقت جو ٹون ہے میں سنوانا چاہتی ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج پریس کانفرنس میں جو ان کے مطالبے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عارف علوی صاحب مستعفی ہوں، فوری گرفتاریاں کی جائیں، اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے. یہ کہا مولانا صاحب نے، ذرا سنواتے ہیں آپ کو. سر عمران خان مجرم نہیں ہے، یہ پورا ٹبر مجرم ہے. یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے. تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں، ان کو مشورہ دے رہی ہیں، فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے. عمران خان خود ہوں، ڈاکٹر عارف علوی ہوں، ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی، کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے عہدیداران، اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے فوری طور پر.
جی شیخ صاحب، یہ تو گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں. استعفے تو چلے، استعفیٰ تو آپ سیاسی طور پہ مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ اب یہاں سے گرفتاریاں ہوگی. آپ کہہ رہے بیٹھ کے بات کریں. ماریا، یہ شکست کو تسلیم کرنے کے اثرات ہیں. فضل الرحمان کی سیاست اس ملک میں سے میں مولانا ہی کہوں گا. پی ٹی آئی کے لوگ اس کو جو مرضی کہیں، میں نے کبھی احترام میں فرق نہیں لایا. میں یہی کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے کے پی کے میں، اور بلوچستان میں بھی شیرانی ختم کر دے گا. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں طاقت سے نیست و نابود کر دیا جائے، یعنی عمران خان کی پارٹی کو. میں تو ساتھ ویسے ہی رگڑا جاؤں گا نا، جمعہ جنج کے ساتھ. میں تو ویسے ہی رگڑا جاؤں گا. مجھے خوشی ہے اس بڑی جیل سے چھوٹی جیل میں سکون سے ایک اور کتاب لکھوں گا. میں آج اس دن یہ اتنی سخت بات کہہ رہا ہوں جو گھمن صاحب نے مجھ سے سوال کیا ہے. میں 71 ویسے حالات دیکھ رہا ہوں، نتیجہ کیا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اچھا میں 71 والے حالات جو آپ کے میں دوست اس میں ہیں، تھا، میں اس میں گرفتار تھا. جو آپ کے دوست ہیں جن کو جو ناراض بھی ہوئے ہیں کسی وجہ سے، تو دوستوں کا اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ایک انتہائی خطرناک جو ہے نہج پہ پہنچ گئے ہیں. تو اس میں بہتری لانی ہے اور کسی نہ کسی جگہ کے اوپر بلیک میل نہیں ہونا، اب آگے کی طرف بڑھنا ہے. گھمن صاحب، میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں. خان نے مجھے ویسے ہی روکا ہوا ہے بلا وجہ. روز میں سوچتا ہوں کہ میں گاڑی ڈرائیو کر کے چلا جاؤں اور ان کو کہوں ملک بچا لو، لیکن وہ سمجھتے ہیں ان حالات کو. میں بہت سینئر تھا، کالج سے ریٹائر ہو چکا تھا اور کالج کی سیاست کرتا تھا. میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. یہ اس وقت کی بات ہے، میں جب ڈھاکہ اور راجشاہی میں اسٹوڈنٹ سے ریلی سے خطاب کرتا تھا. اور باجوہ صاحب اور یہ فواد احمد فواد نئے گارڈن کالج میں آئے. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ پاکستان کی عظیم افواج کو حالات کا اتنا ہی درد ہوگا جتنا مجھے ہے. میری ملاقات نہیں ہے 2 3 4 مہینوں سے ان کو، اور 6 7 سال سے میں جھوٹ نہیں بول رہا. لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مجھے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ اس ملک میں ہے ہی جھوٹ. صبح سے شام تک ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہیں. کس طرح ایک جھوٹی بات عمر کے اس حصے میں ان کے منہ سے نکلتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ٹی وی کے ڈرامے کو کہتے ہیں فوک ہے، جس میں کہہ رہا ہوں کیمرہ چل رہے ہیں نا، یعنی وہی بڑے بوٹ والا سیلابوں میں سیلاب سے مر رہے ہیں، 200 لوگ مر گئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ای سی ایل پہ. اور بے وقوفوں، وہ تو 3.5 سال میں کراچی لاہور نہیں رہا. جب آپ نے دنیا نہیں دیکھی تھی، وہ کرکٹ کا سٹار تھا. آج میں زیادہ اس کی تعریف کر رہا ہوں، اتنی بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سیاست میں ایک حد تک رہنا چاہیے. میں کوئی مالشیا وزیر نہیں تھا اس کا، اور یہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے، یہ میں نے قومی اسمبلی میں بھی کہا ہے، اور میں کیبنٹ میں بھی کہتا تھا. لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. جب ملک صحیح طرف چلنے لگ گیا تھا، جب ٹائم آ گیا ٹھیک ہونے کا، آپ نے سارا بھانڈا ہی پھوڑ دیا. بیچ چوراہے کے آپ نے ہنڈیا پھینک دی. اور اب اس کو سنبھالو سارے. میں تو عمران خان کو جب یہ کہتا ہوں تو وہ ہنس پڑتا ہے. میں کہتا ہوں کرنے دو، ان کو کر لیں یہ شوق پورا، یہ شوق پورا کر لیں. یہ شوقن میلے کی ہو جائیں گے، یہ شوقن میلے کی ہو جائیں گے، اور عوام ان کا وہ اشر کریں گے. سری لنکا، لبنان اور عراق تو بعد کی بات ہے. خیر کرے جی. چودھری صاحب کا بھی سوال ہے. چودھری صاحب، یہ اتنے گرم مزاج ہیں کل تو آپ کہہ رہے تھے سر 24 گھنٹوں. اللہ کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے ماریا، اللہ کسی کا رشتہ دار تو نہیں ہے. اللہ وہی کرتا ہے جو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیا کروں، چھوڑے پھر مذہبی ایسی باتیں ہو جائیں گے. کہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے حالات کو یہ حکومت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار ہے، ان کے نصیب میں جیلیں ہی ہیں انشاءاللہ تعالی. جی چوئی صاحب. شیخ صاحب، جب ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پاس حمایت نہیں ہے، عوام کے لیے وہ کچھ کر سکے نہیں جناب ہے، علی، ملک کے مفادات ان سے محفوظ نہیں ہو سکے. وہ ہر وہ چیز جس کا ان سے توقعات باندھی گئی الٹی ہو گئی، سب تدبیریں. تو اس وقت وہ کس چیز پر بینک کر کے
ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, بندے سارے پکڑ لیں گے. اور بھائی 4 صوبوں میں تمہارا کیا حشر ہوگا یہ سمجھتے نہیں, مجھے اس چیز کا سمجھ نہیں لگ رہی. اور عمران خان اور پنڈی کا جو فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق, مصدقہ اطلاعات کے مطابق. تو اب یہ لوگ کس چیز پر بینک کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ لگی. آپ جیسے سنجیدہ اور جہاں دیدہ سیاستدان ہماری کوئی رہنمائی کریں کہ یہ آج 2 دن سے جو اچھل کود کر رہے ہیں, واٹ از بادرنگ دیم. 6 فوجی جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل شامل ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اس گنونے جرم کے باوجود ان کو کوئی حیا نہیں آ رہی کہ اصل ایشوز کی پر. اس کے بعد افغانستان میں جو وہ ڈرون پھینکا گیا ہے, پوری دنیا میں کہانیاں بن رہی ہیں کہ وہ کدھر سے گیا ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں, ہمارے پاس جواب کچھ نہیں. اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے یہ فضل الرحمان, شہباز شریف و زرداری, ان کو کس نے شے دی ہے اس راستے پر جاؤ؟ چوئی صاحب یہ بھاگ جائیں آواز گے. نہیں آ رہی. جی آگے بس. دیکھیں حالات ان کے بس میں نہیں ہیں. انہوں نے جہاز پکڑنے ہیں, انہوں نے جہاز پکڑنے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرنی ہے. ایک بندے نے ٹویٹ کیا ہے کہ کتنے 300 کتنے 65 کے 60 میں تو دیکھتا نہیں. میں نے ابھی چودھری صاحب ٹویٹر شروع کیا تھوڑے 3 مہینوں سے, پہلے لڑکے شڑکے کرتے تھے. $360 کے بیگ لے کے نکلا بھاگا ہے. 4 دفعہ انڈین کا جہاز خراب ہوا ہے 1 مہینے میں کراچی پورٹ پہ. کیا لے کے آیا تھا؟ اور یہ عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں. اس وقت جس قدر غیر مقبول یہ حکومت ہے اور جس قدر لوگوں کو یہ نفرت کا نشان بن چکے ہیں, اس میں بہتری ہے کہ یہ پکڑ دکڑ سے کچھ بھی نہیں ہوتا جی.